صل على سيدنا محمد اللهم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 91ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس قسط میں جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام کب قرار پایا، یعنی کہ تحویل قبلہ بدلنے کا حکم کب نازل ہوا اور اس کی کیا حکمتیں تھیں اور یہود و منافقین پر اس کا کیا اثر پڑا۔ ناظرین، مسجد نبوی چونکہ مسجد الحرام کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان ہے، یعنی مسجد نبوی درمیان میں ہے جس کے ایک طرف مسجد حرام کعبہ ہے تو دوسری طرف بیت المقدس ہے۔ اس کی وجہ سے قبلے کا تعین کا مسئلہ پیش آیا، چونکہ سابقہ آسمانی شریعت کے مطابق مسلمانوں کو بھی بیت المقدس کی طرف ہی قبلہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تھا، لیکن مسلمانوں کی دلوں میں کعبے کے تقدس اور عظمت کی بنا پر ان کا جی اس کو چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں، اور اسی وجہ سے مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو مسجد حرام کے جنوبی رخ پر کھڑے ہو کر شمال کا رخ اختیار کرتے تھے، جس سے کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا، یعنی بیک وقت کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا اور مسجد اقصیٰ جو عین قبلہ تھا اس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ چیز مدینہ آنے کے بعد ممکن نہیں رہی تھی اور قبلے کے لیے کوئی نیا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا آپ اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کے ہی طریقے کے اختیار کیا، یعنی بیت المقدس کا رخ اختیار فرماتے تھے۔ اس میں کعبے کا رخ پیچھے پڑتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کعبۃ اللہ کے رخ کو اختیار کرنے کی تھی، کیونکہ بیت المقدس کو مسجد و قبلہ بنانے والے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کعبے کو بنایا تھا اور اس کو دین و عبادت کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا تھا، اور اس کی اہمیت اور عظمت کے لیے دعائیں کی تھی، اور ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس جگہ کو عبادت کی جگہ بنائی تھی۔ اس طرح یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر کہلایا اور دنیا کا سب سے مرکزی عبادت خانہ بنا، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا تھا وہی ہے جو بکے میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے موجب ہدایت۔ اور یہ بکہ مکے کا پرانا نام ہے جس کے معنی توڑ دینے کے ہیں، گویا کعبے کو بکہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ سرکش لوگوں کی گردن توڑ دیتا ہے۔ اس طرح ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ قبلہ بننے کا مستحق معلوم ہوتا ہے، یعنی کعبۃ اللہ قبلہ بننے کا مستحق معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کو قبلہ بنانے کا جب تک خدا کی طرف سے آپ کو حکم نہ ملے آپ محض اپنی خواہش پر عمل نہیں کر سکتے تھے، صرف اظہار خواہش کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ کی خواہش کو قبولیت ملی اور بیت اللہ شریف کو قبلہ بنانے کا حکم نصف ماہ شعبان سن 2 ہجری میں آ گیا، یعنی قبلے کے تحویل کا حکم سن 2 ہجری میں آیا۔ یہ تأخیر غالباً مسلمانوں کو اپنی خواہش اور رائے کو کچھ مدت تک دبانے کی مشق کرانے کے لیے تھی، شاید اسی لیے حکم آنے میں تأخیر ہوئی۔ بہرحال کعبے کو دونوں مسجدوں یعنی مسجد بیت المقدس اور مسجد نبوی سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا۔ حکم نازل ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ حکم آپ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد 1 سال 4 ماہ بعد آیا۔ اس مدت میں آپ نے یہاں سے مسجد بیت المقدس کی طرف رخ پر نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ منافقین اور یہود و مدینہ ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آئے، ان کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ آئے تو ہم اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ واقع تحویل قبلہ کو بھی یہود مدینہ اور منافقین مدینہ نے خوب استعمال کیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے گئے تو 16 ماہ بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ دعا بھی فرماتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھاتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے تبدیل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا، جس پر یہود مدینہ اور منافقین مدینہ نے خوب شور مچایا کہ یہ دین کیسا دین ہے، یہ نبی کیسا نبی ہے، کبھی کوئی قبلہ تو کبھی کوئی قبلہ، اس دین اور نبی کا کیا اعتبار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے تحویل قبلہ کے حکم نے یہودیوں کو چراغ پا کر دیا، انہیں غصے سے بھرپور کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو نصرانیوں سے بلند سمجھتے تھے، وہ منتیں مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہے گا تو ہم اسے یہودی بنائیں گے۔ مسلمانوں کا بھی قبلہ اب تک بیت المقدس ہی تھا، اس لیے وہ یہ بھی فخر کرتے تھے کہ مسلمانوں کا بھی یہی قبلہ ہے، لیکن جب کعبہ قبلہ بنا تو برہم ہو گئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہماری ہر بات کی مخالفت مقصود ہے، اس لیے قبلہ بھی بدل لیا۔ اس ضمن میں پھر وہی نازل ہوئی سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم الی آخر الآیہ۔ سفہاء یہ اعتراض کریں گے، یعنی بیوقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا اس سے ان کو کس نے پھیر دیا؟ کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب خدا ہی کا ہے، تیرا جو پہلے قبلہ تھا اس سے ان کو کس نے پھیر دیا؟ یہ ان کا اعتراض ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کا پیرو کون ہے، اس کی اتباع کرنے والا کون ہے اور پیچھے پھر جانے والا کون ہے، اور بلا شبہ یہ قبلہ نہایت گراں اور ناگوار ہے بجز ان لوگوں کے جن کو خدا نے ہدایت کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کی یہ ترجمہ تھا۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم الی آخر الآیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے مشرق و مغرب رخ کرنا یہی کوئی ثواب کی بات نہیں ہے، ثواب تو یہ ہے کہ آدمی خدا پر، قیامت پر، ملائکہ پر، خدا کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے اور خدا کی محبت میں عزیزوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلوں کو، غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنی دولت دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہودی منافقت کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے تھے، تو جب سورہ بقرہ کی یہ آیات نازل ہوئی تو اپنے قبلے کی طرف بھاگے، یوں ان کی منافقت کا راز تحویل قبلہ کی شکل میں فاش ہو گیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح شامل فرمایا کہ دونوں کی شریعت ایک شریعت ہو گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل کو حاصل شدہ خصوصیت بنی اسرائیل سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گئی، اور کعبے سے تعلق کا معاملہ دونوں میں یکساں تھا، اور اب دینی رہبری کی وراثت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گئی تھی، لہٰذا بیت المقدس کی مرکزیت کعبے کی طرف منتقل ہو گئی۔ صحیح البخاری سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننیال کے یہاں ٹھہرے جو انصار مدینہ تھے۔ آپ کی والدہ کا تعلق مدینہ الرسول سے تھا، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہو گیا، تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے ادا فرمائی وہ نماز عصر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر لوگوں یعنی صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک صحابی نماز پڑھ کر وہاں سے چلے اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف سے گزر ہوا، یعنی بنی حارثہ میں ایک مسجد تھی، وہاں سے اس کا گزر ہوا، تو اس وقت وہاں کے نمازی حالت رکوع میں تھے۔ وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا فرمائی تھی وہ سیدنا عبد بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ بآواز بلند کہنے لگے میں اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مکے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں یعنی نماز کی اسی رکوع کی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ تو یہ تھی تحویل قبلہ کے متعلق مختصر تفصیلات۔ آج کے اس میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس قسط کے بارے میں سوال کرنا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ چلیے ملتے ہیں پھر اگلی قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد